خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو چھٹی صفت بیان فرمائی وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا۔ یاد رکھیے گناہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ پہلی بات اللہ پاک کی نافرمانی، یہ گناہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے جو کرنے کے کہا وہ نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ ایک بات، اب گناہ کی دو قسمیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں کہ بھئی یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ ہوتا ہے چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ صرف جیسے اب انگارہ ہے آگ کا، ایک انگارہ چھوٹا ہے، ایک انگارہ بڑا ہے۔ اب بڑے کو بھی انگارہ کہیں گے، چھوٹے کو بھی انگارہ کہیں گے۔ اگر بڑے کو منہ میں ڈالیں گے تو تب بھی منہ جلے گا، چھوٹے کو منہ میں ڈالیں گے تب بھی منہ جلے گا۔ اب اس کو کپڑے کے اوپر رکھیں گے، چھوٹے سے بھی کپڑا جل جائے گا، بڑے کو رکھیں گے بڑے سے بھی کپڑا جل جائے گا۔ اس لیے انگارہ ہے، گناہ ہے۔ صرف ان کی معافی میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ وضو کرنے سے، نماز کی طرف آنے سے، کچھ اور اعمال ہیں وہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ جو ہے وہ جب تک آدمی سچے دل سے توبہ نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتے۔ صرف فرق یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی پڑتی ہے، توبۃ نصوحہ کرنی پڑتی ہے، تب اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے سامعین گرامی کے در، صغیرہ گناہ دروازہ ہے کبیرہ گناہ کے لیے۔ صغیرہ گناہ مثلا اب بد نظری کرنا، غیر والوں کو دیکھنا، یہ صغیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آدمی بد نظری کرتا ہے اب یہ دروازے میں داخل ہو کر پہنچ گیا کبیرہ گناہ، بدکاری تک، زنا جیسی لعنت تک۔ کیسے پہنچا؟ اس نے گناہ صغیرہ سے دروازہ کھولا، کبیرہ گناہ تک پہنچ گیا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ گناہ صغیرہ دروازہ ہے کبیرہ گناہ کا، اس لیے نہ صغیرہ گناہ کرنا ہے نہ کبیرہ۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں۔ اب نماز کا نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، نماز کا یعنی اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو پورا کرنے کا طریقہ بتایا اس پہ نہ چلنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نماز پڑھو، حضور نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے بتائی ہے، آپ ویسے نہ پڑھیں، آپ اور کسی طریقے سے پڑھیں، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ بھائی تو ایک حکم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے پڑھو، آپ ایسے نہیں پڑھ رہے، آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا بلوچستان کے اندر ایک فرقہ ہے جنہیں ذکری کہتے ہیں، وہ ہر نماز کے وقت گولدارہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتے، ذکر کرتے ہیں، اٹھ پڑھتے ہیں، ہماری نماز ہوگی۔ سمجھ گئے؟ تو اس طرح نہیں، تو اس لیے عباد الرحمن کی صفت یہ ہے وہ گناہ کبیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم بھی جن جن گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمیں پہلے تو اللہ معاف فرمائے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا گناہ صغیرہ کون سا ہے، گناہ کبیرہ کون سا گناہ۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، میں نماز کے لیے آ رہا تھا، ایک صاحب کو میں نے کہا چلیے نماز کے وقت ہو گیا، نماز پڑھنے میرے ساتھ جائیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا؟ میں کہا جی بالکل ملے گا۔ کہتے چلو میں نہیں پڑھتا تو میرے ثواب میں ہی کمی ہوگی نا۔ بس اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ ایک نماز نہ پڑھنے سے حضور نے کیا فرمایا۔ ایک نماز نہ پڑھنے سے جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، حضور نے فرمایا اس کا گھر بار بیوی بچے سب لٹا گیا، یہ خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ تین باتیں فرمائی، ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ وہ شخص کفے جو منادی کی آواز سنے، اذان سن کر بھی نماز نہ پڑھے، یعنی کفر کے ساتھ تشبیہ دی حضور نے، اور ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس مبارک صفت کو کہ ہم اپنی زندگی سے گناہ کبیرہ کو نکالیں اور پاکیزہ زندگی اختیار کریں، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔